خدا کی تقدیر جب غالب آتی ہے تو عقل مند دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ خدا کی تقدیر جب غالب آتی ہے تو ڈاکٹر دوا کی بجائے زہر دے دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے غالب آتے ہیں۔ اس لیے آدمی ہمیشہ سوچے کہ محبت کا سبب کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ محبت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، حسن ہے، محبت کا کاز ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے۔ محبت کا کاز کسی کی دولت ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کی دولت میں شیئر کرنا۔ جن محبتوں کے کازز، جن محبتوں کے اسباب اللہ کے علاوہ غیر پر مبنی ہوتے ہیں نا، یہ سب چیزیں خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سب سے برا اثر انسان کی اخلاقیات پر ڈالتی ہیں۔ اس لیے آدمی ہمیشہ، یہ محبت روح ہے، سارے اعمال کی جان ہے۔ یہ محبت جس کے ساتھ بھی ہو، جہاں لگ جائے، اور اللہ کے شرک کی جتنی اقسام ہیں، سب سے بڑی قسم شرک کی یہ محبت ہے۔ بتوں کی پرستش اتنا بڑا شرک نہیں ہے جتنا محبت کا شرک برا ہے۔ محبت آدمی کو مجنوں بنا دیتی ہے، پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اپنے نفس کی محبت، غیر کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ سب کی سب چیزیں، حتیٰ کہ شیخ کی حیثیت میں محبت اللہ کے ساتھ شرک بن جاتی۔ تصوف میں جو گمراہیاں آئی ہیں ان صوفیوں کے، ان میں بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بالکل اندھا ہو جانا، یہ بھی غلط ہے، اور ہر بات پہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اعتدال کی راہ میں رہنا چاہیے، اور اتنی تعظیم اپنے مشائخ کی کہ جو اصل میں اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اپنے شیخ کو دے دینا، یہ اندھا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور پھر شیخ کے بعد ان کی قبر، اور سبحان اللہ قبر میں جا کر شیخ کی طاقتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہاں، کس تصوف میں تھا؟ جنید، بایزید، یہ بڑے بڑے لوگ رحمہم اللہ، یہ پکے صوفی جن کا نام سند مانا جاتا تھا، وہ اپنے زمانے میں شریعت پر عمل کرنے میں علماء سے پوچھتے تھے مسائل اور عمل کرتے تھے، اور عالم دین سے پوچھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھتے تھے، اور پھر عمل وہ ایسے کرتے تھے کہ عالم دین کو شرماتے تھے کہ تمہیں تو صرف پتہ تھا نا، عمل تو یہ ہے۔ اور کسی میں دونوں صورتیں جمع ہو جاتی تھیں کہ فتوے میں بھی ماہر ہوتا تھا اور پھر عمل میں بھی اتنا اچھا ہوتا تھا۔ وہ تو خدا کا خاص کوئی انعام تھا کہ اللہ نے دونوں جگہ اس کو تباہ و عنایت فرمایا، وگرنہ مشائخ جو تھے، اور یہ پھر کہ ایک ہی شیخ، توحید مطلب، یہ بہت بعد میں آیا ہے، وگرنہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کتنے مشائخ تھے، شاید 30 یا 40 کا کچھ لکھا ہے حضرت نے کہ میرے تو اتنے مشائخ تھے، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، پھر فلاں گاؤں میں چلے گئے، پھر وہاں دیہات میں شہر میں چلے گئے، تو شیخ نے کہا وہاں جا کے فلاں بزرگ کی صحبت میں رہنا، تاکہ یہ محبت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور اتنی بدترین گمراہی اب ہمارے بر صغیر میں ان سلاسل میں آئی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے خلفاء کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی تصوف اور سلوک اور ان سب چیزوں کا نہ جانتے ہوں، ان کی بجائے صاحبزادوں کو جان نشین بنانا یہ اب چل پڑی ہے۔ کیا دیوبندیوں کے حلقے اور کیا بریلویوں کے حلقے اور کیا اہل تشیع، باپ کے بعد بیٹا ہے اور بیٹے کے بعد بیٹا ہے، اور جس طرح والد کے ترکے میں حضرت کی بعد وراثت میں کسی کو پیسے ملے، کوئی گاڑی ملی، کوئی اور چیز ملی، مرید بھی اب ترکے میں چلنے لگے۔ سبحان اللہ، کہ پتہ چلا کہ ہمارے والد کے فلاں مرید بہت مالدار ہیں تو خود اس کے گھر پہنچے کہ کہیں اور نہ کسی پیر کے پاس چلے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تصوف تھوڑا ہی ہے، یہ تو کاروبار ہے پورا، یہ تو دکانیں ہیں۔ جب ایک آدمی خود سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا نا اس خواہش سے، خواہش کیا ہے کہ مال، خواہش کیا ہے کہ پیر بن کے بیٹھنا، خواہش کیا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، تو یہ گمراہ آدمی پہلے دن ہی اس قابل ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ یہ کیا کسی کو راہ دکھائے گا؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو لکھا ہے، اس خط میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس سے اس طرح بچنا جس طرح کوئی زندہ آدمی ہو نا تو شیر سے بچتا ہے، اور فرمایا کبھی دل میں خواہش پیدا ہو کسی کے کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، اسے چاہیے کہ پھر سے توبہ کرے اور پھر سے اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ فلاں آدمی میرے سلسلے میں داخل ہو جائے تو یہ طریقت کا شرک ہے۔ بہت دیر میں ان کے اس جملے کی سمجھ میں آئی، لیکن کمال کی بات کہی۔ سبيل الدموع سبيل